بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک محب قرآن احباب میں سے فرد نے فرمائش کیا کہ سورہ کوثر کی تفسیر پہ ایک ویڈیو بنائیں، تو پیش خدمت ہے، پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورہ ہے، اور یہ ہسٹری میں یہ بات درج ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لوگ اپنے ادبی شاہکار لٹکا دیتے تھے، تو حضور پاک نے یہ سورہ لٹکا دی تو کفار و مشرکین اس پہ لکھ گئے کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اب یہ مختصر سی صورت میں کیا ادبی شاہکار ہیں اور کیا کمال ہے، یہ چونکہ ہم عربی نہیں ہیں اس لیے اس کے ہم مکمل ادراک نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال یہ قرآن مجید کے معجزات میں سے ہے، اور اللہ نے فرمایا بھی ہے فاتو بصورت من مثلہ۔ تو اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے تو تم بھی ایک سورہ بنا لو۔ تو یہ اسی عنوان سے قرآن مجید کے معجزات ہیں، یہ سورہ خود معجزہ ہے کہ انہوں نے اس کے مقابلے کا شاہکار کوئی نہیں لکھا، اور یہ لکھ گئے کفار و مشرکین جو فن ادب میں کمال رکھتے تھے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ دوسری چیز شان نزول میں یہ ہے کہ حضور پاک کے دو بیٹے جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کا بیٹا نہیں تھا، تو کفار و مشرکین آپس میں باتیں بناتے تھے کہ نبی پاک معاذ اللہ، ابتر کہتے ہیں دل پٹا، کہ یہ ابتر ہیں، یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا سارا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی ڈھارس کے لیے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا، نہ اعطیناک الکوثر۔ یہ کل کوثر یہ صیغہ واحد ہے، یہ اس سے نبی پاک مراد ہیں، اور اللہ نبی پاک کو ہی مخاطب فرما رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب کوثر سے کیا مراد ہے؟ کوثر کا عام طور پر ترجمہ خیر کثیر کیا جاتا ہے، اور عربی میں مخیر آدمی کو بھی کوثر کہتے ہیں۔ تو اس سے جو چند ایک روایات ہیں وہ ان میں ایک یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے جو جنت میں ایک نہر ہے، اور جنتی اس سے سیراب ہوں گے۔ اس کے علاوہ چونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی نسل کو جاری کرنے کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہے، جو کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ کے ذریعے نبی پاک کی ذریت، ان کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی۔ تو بالکل اس سے یہاں ہے کہ کوثر سے ایک مراد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، جن کی اولاد دنیا میں پھیل گئی، اور یہ ظاہر ہے یہ خیر کثیر کے زمرے میں ایک چیز آ گئی۔ اندازہ لگایا گیا کہ اس وقت دنیا میں 1 کروڑ کے قریب سید آباد ہیں، اور 1440 اتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس دوران میں 2 بندوں سے اللہ نے برکت ڈال دی، اور 1 کروڑ سادات اعظام دنیا میں موجود ہیں۔ ان میں بڑے بڑے فقہا، علماء، مدرسین، مراجع اعظام، سیدوں کی بہت کنٹریبیوشن ہے تبلیغات اسلامی کے عنوان سے۔ اچھا، تو یہ کوثر کے بارے میں، اس میں کوثر میں جو خیر کثیر ہے اس میں مالی فراوانی بھی شامل ہے۔ حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی حضور پاک سے،
تو حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال وقف کر دیا اسلامی تبلیغات کے لیے۔ تو عمومی طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ نے تمہیں فلاں دولت سے فلاں چیز سے نوازا ہے تو اللہ کا شکر کرو، نماز پڑھو اور قربانی دو، اثار کرو۔ تو یہ تبھی کہا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مالی وسائل میسر ہوں۔ تو اس میں مالی وسائل کی فراوانی بھی شامل ہے جو حضور پاک کو ملی، اور میں نے علماء سے سنا ہے کہ حضور پاک کے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچ سکے، جو کچھ ہوتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نماز ادا کرو اور قربانی دو۔ قربانی کے ضمن میں کچھ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نہر جو ہے یہ نرخرے کو کہتے ہیں، اور شاید اس سے مراد اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، روح قبلہ ہونا ہے۔ بہرحال کافی ساری تفصیلات ہیں، لیکن جو نہر ہے نا قربانی، اونٹ کی قربانی، یہ بہت بڑی قربانی سمجھی جاتی تھی عربوں میں۔ بیر بکری جو ہیں یہ سستی چیزیں تھیں، اونٹ سے چونکہ کافی کام لیے جاتے تھے، تو اس کی قربانی جو ہے یہ بہت بڑی قربانی سمجھی جاتی تھی۔ اگر اثار کے معنوں میں لیں یا قربانی کے معنوں میں لیں تو ذرائع ہوں گے تو پھر اثار ہوگا نا۔ تو یہ فراوان کثیر کوثر کے زمرے میں یہ بھی ایک بات ہے کہ حضور پاک کو مالی وسائل کے عنوان سے بھی آسائش ملی، اور اولاد کے مسئلے میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وساطت سے ان کی جو اولاد ہے، ذریت ہے، وہ دنیا میں پھیلی۔ تو اب آپ پڑھیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، یقیناً آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اس تمام سورے میں روئے سخن پیغمبر اکرم کی طرف ہے، جیسے سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرہ میں ہے، اور تینوں سوروں کے اہداف و مقاصد میں ایک حضرت کے دل کو دردناک انبوہ حوادث میں تسلی دینا، اور دشمنوں کے بار بار لگائے ہوئے زبان کے زخموں کے مقابل میں تشفی بخشنا ہے۔ تشفی بخشنا ہے۔ پہلے فرماتا ہے ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ وصف ہے جو کثرت سے لیا گیا ہے، اور فراواں خیر و برکت کے معنی میں ہے، اور سخی افراد کو بھی کوثر کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں کہ یہاں کوثر سے مراد ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ جس وقت یہ سورہ نازل ہوا، پیغمبر اکبر ممبر پر تشریف لے گئے اور اس سورہ کی تلاوت فرمائی۔ اصحاب نے عرض کیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو خدا نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور قدح سے زیادہ سفید ہے۔ یہ شیشے کو کہتے ہیں۔ اس کے اطراف میں درو یاقوت یہ کبے ہیں۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو خدا نے اپنے نبی کو ان کے فرزند عبداللہ جو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے کے بدلے میں عطا کی ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد وہی حوضہ کوثر ہے جو نبی سے تعلق رکھتا ہے، جس سے مومنین جنت میں داخل ہونے کے وقت سیراب ہوں گے۔ بعض نے اس کی نبوت سے تفسیر کی ہے، بعض دوسروں نے قرآن سے، بعض نے اصحاب و انصار کی کثرت سے، اور بعض نے کثرت اولاد اور ذریت سے، جو سب آپ کی دختر نیک فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے وجود میں آئی، اور اس قدر بڑھ گئی ہے کہ حساب و شمار سے باہر ہو گئی ہے۔
اور دامن قیامت تک پیغمبر اسلام کے وجود کی یادگار ہے۔ بعض اس کی شفاعت سے بھی تفسیر کی ہے۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث بھی نقل کی گئی ہے، یہاں تک کہ فخر رازی نے کوثر کی تفسیر میں 15 قول نقل کیے ہیں، لیکن ظاہر یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر اس وسیع معنی کے واضح مصادیق کا بیان ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا کوثر خیر کثیر اور فراوان نعمت ہے، معنی میں ہے، فراوان نعمت کے معنی میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند تعالی نے پیغمبر اکرم کو بہت ہی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک اس کی مصادیق میں سے ایک واضح مصادق ہے، اور ان کے علاوہ مصداق ہے۔ مصداق میں سے مصداق کا لفظ جو صداقت سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹینڈرڈ ہے نا اس پہ یہ چیز پوری اترتی ہے، یہ مصداق کہتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے مصداق ہیں جنہیں آیت کی مصداقی تفسیر کے عنوان سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال تمام میدانوں میں پیغمبر اکرم کی ذات پر تمام نعمتیں، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ جنگوں میں آپ کی کامیابیوں میں یہاں تک کہ آپ کی امت کے علماء جو ہر عصر اور ہر زمانے میں قرآن و اسلام کے مشعل فروزاں کے پاسداری کرتے ہیں اور اسے دنیا کے ہر گوشے میں لے جاتے ہیں، سب اس خیر کثیر میں شامل ہے۔ اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا اپنے پیغمبر سے یہ بات اس وقت کر رہا ہے، ابھی تک اس کی خیر کثیر کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسی خبر اور پیش ہوئی تھی جو مستقبل بعید کے لیے جاری تھی۔ یہ ایک اعجاز آمیز اور رسول اکرم کی دعوت کی حقانیت کو بیان کرنے والی خبر ہے۔ اس عظیم نعمت اور خیر فرادہ کے لیے بہت سی زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ مخلوق کا شکر ادا کرنا خالق کی نعمت کے حق کو ہرگز ادا نہیں کر سکتا، بلکہ شکر گزاری ایک توفیق ہے، اس کی طرف سے خود ایک اور نعمت ہے۔ لہذا فرماتا ہے، اب جب کہ ایسا تو صرف اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے۔ ہاں، نعمت کا بخشنے والا ہی، اسی بنا پر نماز عبادت اور قربانی جو ایک قسم کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، خصوصاً رب کے مفہوم کی طرف توجہ کرتے ہوئے جو نعمتوں کے دوام اور پروردگاری کی تعبیر و ربوبیت کو بیان کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ خواہ نماز کی صورت میں ہو یا قربانی کی صورت میں، وہ رب اور ولی نعمت کے ساتھ ہی مخصوص ہے اور خدا کی ذات پاک سے وابستہ ہے۔ یہ بات مشرکین کے اعمال کے مقابلے میں جو اپنی نعمتوں کو خدا ہی کی طرف سمجھتے تھے لیکن سجدہ اور قربانی بتوں کے لیے کرتے تھے۔ بہرحال لربک کی تعبیر عبادت میں قصد قربت کے لازم ہونے کے مسئلے پر ایک واضح دلیل ہے۔ بہت سے مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ نماز سے مراد عید قربانی کے دن کی نماز ہے، اور قربانی کرنا بھی اس دن ہے، لیکن ظاہراً آیت کا مفہوم عام اور وسیع، اگرچہ عید کے دن کی نماز اور قربانی بھی اس کا ایک واضح مصداق ہے۔ ونہر نہر کے مادہ سے اونٹ کو حلال کرنے کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ بات شاید اس بنا پر ہے کہ قربانیوں میں سے اونٹ کی قربانی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے،
اور پہل مسلمان اس سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ اونٹ کی قربانی دینا احصار اور قربانی کے بغیر مکمل نہیں تھا۔ اوپر والی آیت کے لیے یہاں دو اور تفسیریں بھی بیان کی گئی ہیں۔ ونہر کے جملہ سے مراد نماز کے وقت روئے قبلہ چہرہ قبلہ کی طرف۔ ونہر کے جملے یہ کہتے ہیں نرخرے کو، یہ جو ہے نا باسا اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ روح بقبلہ، چہرہ آپ کا نرخرا آپ کا قبلہ کی طرف ہو جائے، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ 15 انہوں نے بتایا نا فخر الدین رازی نے کہ 15 مصداق ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا کمال ہے کہ بہت مختصر سے الفاظ میں کافی سارے معنی بیان کر دیے جاتے ہیں۔ یہ چلیں۔ منہر کے جملے سے مراد نماز کے وقت روئے بقبلہ کھڑا ہونا ہے، چونکہ نہر کا مادہ گلے والی جگہ کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد عربوں نے اسے ہر چیز کے آمنے سامنے ہونے کے معنی میں استعمال کیا، لہذا وہ کہتے تھے یہ اس کو چھوڑ دو، یہ ذرا آگے ادبیات ہے، یعنی ہمارے گھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ آگے چلو۔ دوسری بات، اس سے مراد تکبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا۔ اس سے مراد تکبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا اور گلے اور چہرے کے سامنے لانا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے جس وقت یہ سورہ نازل ہوا تو پیغمبر اکرم نے جبرائیل سے سوال کیا کہ کیا یہ نہرہ نہیں ہے، جس کے لیے میرے پروردگار نے مجھے مامور کیا ہے، کیا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا یہ نہرہ نہیں ہے، بلکہ خدا نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ جس وقت نماز میں داخل ہو تو تکبیر کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اور اسی طرح جب رکوع کریں یا رکوع سے سر اٹھائیں یا سجدہ کریں اس وقت بھی، کیونکہ ہمارے ہاتھ 7 آسمانوں کے فرشتوں کی نماز اسی طرح ہے، اور ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ اس سورہ کی آخری آیت میں ہے اس نسبت کی طرف توجہ دیتے ہوئے جو شرک کے سرغنے حضرت کی طرف دیتے تھے، فرماتا ہے ابتر اور بلا عقب و مختون نسل نہیں ہے، بلکہ تیرا دشمن ابتر ہے، بلا عقب اور مختون نسل رہے گا، ان نشانے کا ہوا الابتر۔ وہ کہتے تھے نا کہ اللہ معاف کرے، نبی پاک ہمارے ابتر ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا دشمن ابتر رہے گا۔ آگے پڑھیں۔ شانی شائنان بروزن زربان کے مادہ سے عداوت و دشمنی، کینہ ورزی اور بدخلقی کرنے کے معنی میں ہے، اور شانی اس شخص کو کہتے ہیں جو صفت کا حامل ہو۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ابتر اصل میں دم کٹے جانور کے معنی میں ہے، اور دشمنان اسلام کی طرف سے اس تعبیر کا انتخاب حضرت کے ہتک حرمت اور توہین کرنے کے لیے تھا، اور شانی کی تعبیر اس واقعیت کو بیان کر رہی ہے کہ وہ اپنی دشمنی میں کم سے کم آداب کی رعایت تک بھی نہیں کرتے، یعنی ان کی عداوت و دشمنی کساوت و رذالت سے آمیختہ تھی۔ حقیقت میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لقب خود تمہارا ہے، نہ کہ نبی اکرم کا۔ دوسری طرف جیسا کہ سورہ کی شان نزول میں بیان کیا گیا ہے، قریش پیغمبر اکرم اور اسلام کی بساط کے الٹ جانے کے انتظار میں تھے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے پیچھے کوئی اولاد نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تو بلاعقب
اور بے اولاد نہیں ہے، بلکہ تیرے دشمن ہی بلا عقب اور بے اولاد ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔